ابلیس بنین و انسان کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے ہی گھر میں پیدا ہونے والا وہ کون شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ جب اس کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا اور اب وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ان جنوں میں ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کے پاداش میں اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی سال پہلے کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرق تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے شعور اور انسان کی طرح قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، لہذا ابلیس کے اقربا ساتھی اور اس کی اولادوں میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنینوں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گئے۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے۔ اس طرح شیطان کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسان کو گناہوں میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹے پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لے آیا تھا۔ اس متعلق احادیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑ کے ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال سے اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاکیس کا بیٹا ہے، اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور گلہ چوری کر لیتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالا کرتا تھا کہ وہ لوگ اپنے عجیب و اغربا سے بدسلوکی کریں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے پر ملامت نہ فرمائیے،
چونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان تک پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سب کو دوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو اور امانت پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے حامہ، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہ فرمایا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حامہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ جنت میں ہے، بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کر کے، خواہ وہ فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہوں یا کسی گناہگار کے گھر پیدا ہونے والا نیک صفت انسان۔